السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الطلاب، صباح الخير. اليوم نحفظ المعلومات الإسلامية من متعلقات الصوم. فأيها الطلاب، أولا نحن نكتب هذه المحادثة في اللغة العربية، وبعده نحن نحفظ هذه المحادثة، ولكن أولا نحن نفهم ما يقال في هذه المحادثة. پیارے عزیز طلبہ، یہ اسلامک اسٹڈیز کی آپ کی شیٹ نمبر 2 ہے. آپ کو اسے پہلے اچھے سے سمجھ لینا ہے ویڈیو کے ذریعے سے، اور اس کے بعد اسے اپنی عربک کاپی میں اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. اس اسلامک اسٹڈیز میں کیا ٹاپک ہم نے لیا ہے؟ ہم نے لیا ہے روزے سے متعلق. تو پہلا سوال ہے، اس کا صحیح پروناؤنس آپ کریں گے. صحیح پروننسیشن ہونا چاہیے، صحیح تلفظ ہونا چاہیے، صحیح ادائیگی، صحیح حرکت کے ساتھ. کم نوع الصوم، روزے کی کتنی قسم ہے، یعنی روزہ کتنی طرح کا ہوتا ہے. ینقسم الصوم الی 6 انواع، روزے کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی 6 طرح کا روزہ رکھا جاتا ہے. پہلا قسم کا روزہ فرض ہے، واجب. دوسرے قسم کا روزہ واجب ہے، مسنون. تیسرے قسم کا روزہ مسنون ہے، سنت ہے. اور چوتھے قسم کا روزہ مندوب یعنی مستحب ہے. اور پانچویں قسم کا روزہ مکروہ ہے. اور چھٹے قسم کا روزہ حرام ہے، محرم. تو آپ نے یاد کرنا ہے. آپ سے پوچھا جائے گا کم نوع الصوم، آپ آنسر دیں گے ینقسم الصوم الی 6 انواع، فرض، واجب، مسنون، مندوب، مکروہ، محرم. فرض روزہ تو وہ ہے جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں. واجب وہ روزہ ہے جو ہم کسی کو نظر مانتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو گیا اللہ تو ہم اتنے دن کا روزہ رکھیں گے، یا ہماری روزے میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو بعد میں پورا کرتے ہیں، تو ایسا روزہ واجب ہوتا ہے. مسنون، ہم تقوی طہارت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں بغیر رمضان کے، تو مسنون کہلاتا ہے. مندوب اس سے اعلیٰ درجے کی قسم ہے. مکروہ یعنی ایسے دن میں روزہ رکھنا یا ایسی سچویشن میں روزہ رکھنا جو مشتبہ ہو. محرم ایسے دن میں روزہ رکھنا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کو منع کیا ہے، جیسے عید کا دن، بقرعید کا دن اور ایام تشریق. علی من یفترض صوم رمضان، رمضان کا روزہ کس پر فرض ہے. یفترض صوم رمضان، رمضان کا روزہ فرض ہے. علی الذی یکون عاقلا بالغا مسلما، رمضان کا روزہ فرض ہے اس شخص پر جو عقل مند ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو. عقل مند ہو کا مطلب ہو یعنی مجنون اور پاگل دیوانے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے. بالغ کا مطلب ہے کہ چھوٹے بچے نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے. مسلم کا مطلب غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہے. علی من یفترض اداء الصوم، روزے کی ادائیگی کس پر صحیح ہے، یعنی کس کا روزہ رکھنا ان تینوں شرطوں کے ہونے کے باوجود، یعنی عقل مند بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو کہ ان تینوں کے اوپر روزہ فرض ہے تو روزہ ان کا رکھنا صحیح ہو جائے گا اگر وہ بیمار ہیں یا وہ مسافر ہیں، یعنی کس وقت ان کی ادائیگی صحیح ہوگی. تو اسی کو کہہ رہے ہیں علی من یفترض اداء الصوم، رمضان کا روزہ ادا کرنا کس پر صحیح ہے. یفترض اداء الصوم، رمضان کی ادائیگی کا روزہ فرض ہے یا رمضان کی ادائیگی فرض ہے. علی من کان مقیما، اس شخص پر جو مقیم ہو، مقیم مطلب سفر میں نہ ہو. ومن کان صحیحا، اور اس شخص پر صحیح ہے جو صحیح ہو، صحت مند ہو، بیمار نہ ہو. من المرض، ہر مرض سے وہ صحت مند ہو. مرضاً کان حقیقیاً او حکمیاً، وہ مرض چاہے وہ حقیقی ہو یعنی دکھ رہا ہو بظاہر، او حکمی، یا وہ مرض دکھنے والا نہ ہو، حکمی ہو، چھپا ہوا مرض ہو. جیسے ناپاکی کی حالت، جب آپ لوگ بڑے ہو جائیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ بندہ صحت مند ہوتا ہے، دکھتا ہے بظاہر، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیمار ہوتا ہے اندرونی. اسلام اسے بیمار مانتا ہے
وہ کیا بیماری ہے وہ بڑے ہو کر آپ کو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گی۔ کیف یصح الصوم، روزہ کب صحیح ہوتا ہے، کیسے صحیح ہوتا ہے؟ تو بتا رہے ہیں لا یصح الصوم الا بالنیتی، روزہ صحیح نہیں ہوتا ہے مگر نیت سے، یعنی جب تک آپ کی نیت روزہ کی نہیں ہوگی آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے تو آپ صرف بھوکے رہے، روزے کا اجر و ثواب آپ کو نہیں ملا۔ آپ کو روزہ رکھنے کے لیے جہاں کہیں کھانے پینے کی چیزوں سے رکنا ہے اور دوسری باتوں سے رکنا ہے، وہیں آپ کو نیت بھی کرنی ہے کہ میں نے یہ روزہ رکھا ہے۔ ومحل النیت القلب، روزے کا اور نیت کی جگہ دل ہے، یعنی آپ دل سے ارادہ کریں کہ میرا یہ روزہ ہے۔ کم شیئن یفسد بہ الصوم، روزہ کتنی چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے؟ یفسد الصوم من 20 شیئن، روزہ کم سے کم 20 چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے۔ وہ 20 چیزیں انشاءاللہ ہم 4th کلاس میں یاد کریں گے، بس آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ 20 چیزوں سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ کم مکروہن للصائم، روزے دار کے لیے یعنی روزہ جس نے رکھا ہے اس کے لیے کتنی چیزوں سے بچنا ضروری ہے، کتنی چیزوں سے اس کا روزہ اور زخمی ہو جاتا ہے یا اس کا روزہ کم اجر و ثواب والا رہتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ثلاثۃ اشیاء للصائم، 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے روزے دار کو بچنا ضروری ہے۔ ایو جزاء الصوم، روزے کا بدلہ کیا ہے، یعنی ہمیں روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ تو حدیث کے اندر آیا ہے بخاری شریف اور مسلم شریف، بخاری کے اندر حدیث نمبر 1761 اور مسلم شریف میں 1946، یعنی 1761 اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 1946 نمبر کی حدیث میں یہ بتایا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، فرماتے ہیں ہر عمل کا بدلہ ابن آدم کو جو وہ کرتا ہے مل جاتا ہے، لیکن روزے کا بدلہ اسے نیکیوں کی صورت میں نہیں ملے گا، بلکہ روزے کا بدلہ میں خود بن جاؤں گا، کیونکہ اس نے کھانا پینا اور ساری دوسری چیزیں جو اس کے لیے حلال تھیں صرف میرے حکم سے، میرے کہنے سے روک دیں، ختم کر دیں، تو اس کا مطلب اس نے ساری یہ چیزیں میرے لیے کی ہیں تو میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو پیارے عزیز طلباء، آپ اسے اپنی اچھی طریقے سے کاپی میں لکھیں گے اعراب کے ساتھ اور صحیح پروناؤن کے ساتھ اسے یاد کریں گے اور اسی طریقے سے ایگزام میں سنائیں گے، کیونکہ آپ ایگزام میں بہت ہی پروننسیشن جو ہے صحیح طریقے سے ادائیگی آپ کی نہیں ہو پاتی ہے، جس کی وجہ سے مارکس آپ کے کٹ جاتے ہیں۔ عربک کا لب و لہجہ آپ کو یوز کرنا ہے۔ ایک بار ہم پھر پڑھ دیتے ہیں۔ کم نوع الصوم، ينقسم الصوم إلى 6 أنواع: فرض، واجب، مسنون، مندوب، مکروہ، محرم۔ على من يفترض صوم رمضان، يفترض صوم رمضان على الذي يكون عاقلا بالغا مسلما. على من يفترض أداء الصوم، يفترض أداء الصوم على من كان مقيما ومن كان صحيحا من المرض، مرضا كان حقيقيا أو حكميا. كيف يصح الصوم؟ لا يصح الصوم إلا بالنية، ومحل النية القلب. كم شيئا ينقسم به الصوم، كم شيئا يفسد به الصوم، يفسد الصوم من 20 شيئا. كم مكروها للصائم، 3 أشياء للصائم. أي جزاء الصوم؟ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الحدیث. السلام علیکم.